بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت وبارک علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صفحہ نمبر اتھے آ جاؤ جنت جگہ نہیں ادھر آ جاؤ۔ تھوڑا ادھر ہو جاؤ، تسی نہ ہو جاؤ، تسی تھوڑا نہ ہو جاؤ۔ صفحہ نمبر 949 سورہ اعلیٰ، یہ مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے، راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب هذه السورۃ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی، اس سورت سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ کانا یحب، رسول اللہ کو یہ سورت محبوب تھی۔ سبح اسم ربک الاعلی، دوسری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قارأ فی العیدین، دونوں عیدوں میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں یہ پڑھی ہے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ کہتے ہیں اگر جمعے والے دن دونوں اکٹھے ہو جاتے، ایک جمعے کا خطبہ ہوتا دوسرا عید کا خطبہ ہوتا، تو میرے آقا جمعے کے نماز میں بھی اور عید کی نماز میں بھی دونوں صورتیں یہ پڑھا کرتے تھے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، اگر موافقت ہو جاتی۔ تیسری حدیث پاک راوی ہیں حضرت براء بن عازب، کہتے ہیں اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مدینے میں اصحاب نبی میں سے جو سب سے پہلے آئے وہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم، کہتے ہیں فجعل یقرئنا القرآن، یہ ہمیں دونوں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمار آئے، حضرت بلال آئے، حضرت سعد آئے، پھر حضرت عمر بن خطاب آئے، کہتے ہیں ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہتے ہیں فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم به، رسول اللہ کے آنے سے اتنی خوشی دوڑ گئی مدینے میں، کہتے ہیں حتی رأیت الولائد والصبیان، میں نے بچوں کو دیکھا وہ کہہ رہے تھے ھذا رسول اللہ قد جاء، یہ اللہ کے رسول برکتوں والے آ گئے مدینے میں۔ کہتے ہیں فما جاء حتی قرأت، لوگوں نے کہا کیا لے کر آئے، میں نے پڑھا سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، پڑھیے۔ بیان کریں اپنے رب کے نام کی، کون رب؟ سب سے برتر، الاعلی سب سے برتر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر الجہنی، کہتے ہیں لما نازلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، سورت نہیں آیت، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، جب فسبح بسم ربک العظیم، جب یہ آیت اتری نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں پڑھا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اسے اپنے سجدے میں رکھ لو۔ قرآن سے ثابت ہے رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح، فسبح بسم ربک العظیم وہ ہے سبحان ربی العظیم، اور سبح اسم ربک الاعلی سے کیا ہے سبحان ربی الاعلی، پڑھیے۔ سب سے برتر ہے جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، والذی قدر فہدی، اور جس نے مقرر کیا پھر اسے راہ دکھائی۔ راہ کس چیز کی دکھائی؟ ہدل انسان للشقاوۃ والسعادہ، انسان کو رحمان اپنا راستہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر ادھر جاؤ گے تو وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب یہ جو لفظ نہیں ہے وقدر، تقدیر، یہ کیا معاملہ ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قدر مقادیر الخلائق، اللہ نے مخلوق کی تقدیریں
قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنۃ، اس وقت رب کا عرش پانی پر تھا، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 پہلے۔ پڑھیے، اس نے زمین سے نکالا چارہ، فجعلہ، یا کوڑا سیاہی مائل۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ جو چارہ ہوتا ہے سرسبز ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ خشک ہوتا ہے تو سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دنیا ایک سرسبز ہے اور اس کی فنا ہونا یہ اس کا سیاہ ہونا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی نعمتیں یہ سرسبز ہیں اور ہیں فانی۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے پس آپ نہ بھولیں گے۔ ہوا کچھ یوں، جبریل جب وحی لے کر آتے تھے نا، تو جب آخر پر پہنچتے آیت کے آخر پر، تو میرے آقا آیت کے ابتدا میں پڑھنا شروع کر دیتے تھے، کہیں میں پہلا حصہ بھول نہ جاؤں۔ جبریل آخر پہ ہوتے، آقا آیت کے پہلے حصے پہ ہوتے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے پس آپ نہ بھولیں گے، ہم خود پڑھائیں گے۔ اللہ، اتنا بھولے گا، اللہ ما شاء اللہ، بجز جو اللہ چاہے گا وہ بھول جائے گا۔ انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھپی ہوتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُ، ہم سہل بنا دیں گے آپ کے لیے آسان پر عمل۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے اگر فائدہ مند ہو نصیحت۔ سیذکر، یہ جو آیت نہیں ہے، آپ نصیحت کرتے رہیے اگر فائدہ مند ہو نصیحت، یہاں پر حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، آپ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم، کہتے ہیں قوم تک ایسی حدیث نہ بیان کرو جو ان کی عقلوں تک نہ پہنچے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ جب تک نصیحت ان کو فائدہ مند ہو تو آپ نصیحت کرتے رہیے، قوم تک ایسی حدیثیں پہنچاؤ کہ جو ان کی عقلوں میں آ جائیں، وگرنہ کریں گے کیا؟ آپ فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہ بیان کرو جس کو وہ پہچانتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ نقصان کیا ہوگا؟ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ قوم کو وہ حدیث بیان کرو ان کی عقل نہ مانے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آج کچھ چیزیں ممبر پہ ایسی بیان ہوئی ہیں جو عوامی عقلوں کے مطابق نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ فتنے پہ فتنہ ہو رہا ہے، فتنے پہ فتنہ ایسے ہو رہے ہیں، ایک دن کے اندر کتنے علماء آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا تھا؟ جو عوامی مسئلہ نہیں تھا ہم نے اس کو عوام میں رکھا۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، عوام سے بات ان کی عقلوں کے مطابق کرو، جو بات علماء میں ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پڑھیے جی، دل میں خوف ہوگا، وَيَتَجَنَّبُ، دور رہے گا اس سے بدبخت، الذی، وہ داخل ہوگا آگ میں بڑی، ثم، پھر نہ وہ مرے گا وہاں اور نہ جیے گا۔ اب یہ جو لفظ ہیں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، قیامت کے دن ہوگا کچھ یوں، اما اہل النار الذین هم اہلھا، وہ جہنمی جو پکے جہنمی ہیں، لا یموتون ولا یحیون، نہ تو مر سکیں گے نہ جی سکیں گے، جو پکے جہنمی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ نے رحمت کا ارادہ کیا ہوا ہوگا، اللہ ان کو جہنم میں موت دے دے گا۔ جو پکے جہنمی ہیں، لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ تو وہاں مریں گے نہ جئیں گے۔ لیکن جو عارضی ہیں، جن سے اللہ نے رحمت کا ارادہ، جن کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا، اللہ ان کو جہنم میں موت دے دے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ کہتے ہیں الشفعاء، ان پر شفعاء داخل ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کچھ شفیع، فَيَأْخُذُ الرَّجُلَ الدُّيَارَةَ فَيُنْبِتُهُمْ، وہ مرد کوئلہ بن چکا ہوگا، جو جہنم میں ہوگا نا، مر چکا ہوگا، کوئلہ بن چکا ہوگا، اللہ اس کو فی نہر الحیات، نہر حیات میں ڈالیں گے۔ جب ڈالیں گے کہتے ہیں فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، نالے کے کنارے پہ جس طرح دانے نہیں اگے ہوتے، اس طرح یہ بندہ اگے گا۔ نالے کے کنارے پہ کچھ نہ بھی کرو ویسے اگاتے ہیں، اس طرح یہ اگیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہتے ہیں جس طرح درخت سرسبز ہوتا ہے پھر پیلا بن جاتا ہے،
پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرسبز بن جاتا ہے. یہ مثال دی آقا علیہ السلام نے. صحابہ کہتی ہیں آقا ایسے مثال بیان فرماتے کأن النبی کانا بالبادیہ، کہتے ہیں جیسے میرے مصطفیٰ جنگلوں میں رہے ہوں. ایسے جب بھی کوئی مثال بیان فرماتے تو وہاں کی اتنی معلومات آقا علیہ السلام کو ہوتی جیسا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں رہے ہوں. قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. اب صوفیاء کے نزدیک تصوف کی تعریف یہ ہے دل کو برے عقیدے سے پاک کر لینا. دل کو برے عقیدے سے پاک کر لینا. بات آ گئی ہے تو صوفیاء کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بھی لکھا ہے دل کی صفائی 3 چیزوں سے ہوتی ہے، 3 وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے وہبی، ایک ہوتی ہے کسبی، ایک ہوتی ہے عطائی. وہبی دل کی صفائی وہ ہوتی ہے جو پیدائش سے ہی ہو، اللہ دل پاک کر دیتا ہے. قد افلح من تزکا. اور ایک ہوتی ہے کسبی دل کی صفائی، وہ یہ ہوتا ہے اپنے اعمال نیک کرو اللہ دل پاکیزہ کر دیتا ہے. اور ایک ہوتی ہے دل کی صفائی عطائی، وہ ہوتا ہے کسی کی نظر سے، کسی کی نگاہ سے. نبی نے نگاہ ڈالی صحابی پہ تو اللہ، نبی کیسے ہیں؟ قرآن کے اندر آتا ہے یزکیہم، یہ نبی ایسا ہے جو صحابہ کا تزکیہ کرتا ہے. تو وہ کیسے؟ اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کسی کی نگاہ سے دل صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر علماء نے یہ مثال دی ہے، یہ جو آسمان پر بادل آتے ہیں، بادل زمین کے دور ہوتے ہیں، زمین سے دور ہوتے ہیں کہ نزدیک ہوتے ہیں؟ دور ہوتے ہیں نا. دور رہ کے زمین کو پاک کر دیتے ہیں. اسی طرح اولیاء انبیاء کی نگاہ دلوں کو پاک کر دیتی ہے. پڑھیے. کرتا رہا نام اپنے رب کا اور نماز پڑھتا رہا. بل وذاکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا. وہ کیا ہے؟ من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ اور باقی تمام معبود اور جتنے شریک جتنے خدا ہیں سب کی نفی کی، اور گواہی دی انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور یہ جو فصلہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ 5 نمازیں، ان پر ہمیشگی کرنا اور ان کا اہتمام کرنا. 5 نمازیں ہمیشگی اور ان کا اہتمام کرنا. پڑھیے جی. تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، والآخرت، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی. یہ اگلے صحیفوں میں، پڑھیے جی، ابراہیم کے صحیفوں اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جس نے دنیا سے پیار کیا آخرت برباد ہو گئی، اور جس نے آخرت سے پیار کیا اس کی دنیا میں نقصان پہنچا ہے. اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فآسروا ما یبقى علی ما یفنی، فرمایا فانی کو ترجیح نہ دو باقی پر، باقی ہے آخرت، فرمایا آخرت کو ترجیح دو اس دنیا پر. اور دوسری حدیث پاک الدنیا دار من لا دار لہ، فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو. اور ومال من لا مال لہ، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. فرمایا اس کے لیے جمع وہ کرتا ہے من لا عقل لہ، جس کی کوئی عقل نہ ہو. دنیا جمع وہ کرتا ہے جس کی کوئی عقل نہ ہو. یہ جو قرآن میں نہیں آتا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کل ھذا فی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو صورت آئی ہے ساری کی ساری ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی تھی. یہ جو حکم ہمیں ملے ہیں، کون سا حکم ملا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق